السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، یعنی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نا میرے بس میں نہیں ہے، یعنی میں اس چیز کو یا اس کام کو پورا نہیں کروں گا، میں نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو عربی میں ہم کہیں گے الشغل هذا، یعنی یہ کام ما اقدر علیہ، کہ اس کی پہنچ نہیں ہے میری، یعنی یہاں تک میری پہنچ نہیں ہے، میں نہیں کر سکوں گا یہ کام، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں نہیں کر پاؤں گا وغیرہ۔ ما اروم بھی کہتے ہیں، الشغل هذا ما اروم له، یا ما اروم هذا الشغل ما اروم علیہ، ما اروم میں نہیں کر سکتا، ما یمدینی میں نہیں کر سکتا، میری پہنچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو اس کے معنی بہت سے ہوتے ہیں، ما یمدینی کے اور ما اروم کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہم کہیں گے کہ الشغل هذا ما اقدر علیہ، ما اروم میں نہیں کر سکتا، ما اروم مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر پاؤں گا۔ جیسے آپ سے کوئی کہتا ہے کہ تروم تشتغل ہنی، کہ آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو کام ہے آپ جانتے ہیں اس کو آپ کر پائیں گے، تو آپ کہیں گے ما اروم میں نہیں کر سکتا۔ یا ہم یہ کہیں کہ الشغل هذا ما اقدر علیہ، اس کام کو میں نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو الشغل هذا ما اقدر علیہ یا ما اروم یا ما یمدینی، الشغل هذا ما اقدر علیہ یا ما اروم یا ما یمدینی۔ انت قلت بروحك، انت اللي قلت یا انت قلت بروحك، آپ نے خود کہا تھا، انت آپ نے، قلت کہا تھا، بروحك خود، آپ نے خود کہا تھا، انت قلت بروحك، انت اللي قلت آپ نے ہی کہا تھا، آپ ہی نے کہا تھا۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ ہی نے کہا تھا، یعنی خود کہا تھا آپ نے، یعنی آپ ہی تھے وہ جس نے یہ بات کی تھی۔ تو یہ دونوں طرح سے ہم بول سکتے ہیں، انت قلت بروحك یا انت اللي قلت، ٹھیک ہے۔ کچھ گلت بولتے ہیں، کچھ گلت بولتے ہیں، کچھ گلت بولتے ہیں، تو لہجوں کی وجہ سے الفاظ جملے بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو زبر زیر ہے یہ لہجوں کی وجہ سے بدلتا ہے، انت اللي قلت یا انت قلت بروحك، انت قلت بروحك یا انت اللي قلت، انت قلت بروحك یا انت اللي قلت۔ عاشت ایدک، آپ کے ہاتھ زندہ ہوں، یعنی آپ کے ہاتھ سلامت ہوں، یعنی آپ زندہ ہوں۔ عربی میں جب آپ کوئی اچھا کام کر کے دیتے ہیں یا آپ آفس میں اچھا کام کرتے ہیں جس میں آپ کے ہاتھ انوالو ہوں، چاہے مثال کے طور پر ٹائپنگ ہو، یا مثال کے طور پر آپ کوکنگ کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر آپ جو ہے نا گاڑیوں کی مرمت کرتے ہیں، یا کسی چیز کی مرمت کرتے ہیں، یا الیکٹرک میں آپ کام کرتے ہوں، یا الیکٹرانکس میں کام کرتے ہوں، یا آپ نے کسی چیز کی ریپیئرنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو جو ہے نا جس کے لیے آپ نے کام کیا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ عاشت ایدک۔ تو عاشت جو ہے لانگ لائف کے لیے کہتے ہیں۔ اب ایدک جو ہے یہ ہاتھوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے، یعنی اس کے معنی ہم مختلف لے سکتے ہیں، اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں کہ عربی میں جو دعائیں ہوتی ہیں، عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں، اس کا ایگزیکٹلی وہی معنی نہیں ہوتا، اس کے معنی بہت سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے معنی بہت سے لیے جاتے ہیں، اور مختلف لہجوں میں اس کا معنی بدلتا رہتا ہے، کہ کچھ جگہوں میں کوئی الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں جو دعا ہوتے ہیں، لیکن وہی الفاظ دوسرے جگہ میں جا کے وہ بد دعا ہوتی ہیں۔ اب آپ جہاں پہ ہیں، جس جگہ میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ یہ الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں کب، بد دعا کے لیے یا دعا کے لیے۔ یعنی جب آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ کو کوئی جملہ کہتا ہے، آپ اس کے رپلائی کا انتظار کرتے ہیں، یا وہ آپ کو کوئی رپلائی دیتا ہے، تو وہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اچھا کام کیا، مجھے اس نے یہ دعا دی، تو وہ آپ سمجھیں کہ یہ دعا ہے۔ اگر کوئی برا کام کرتا ہے یا کسی نے آپ کے سامنے برائی کی، کوئی برا کام کیا اور اس نے اس کو کچھ ایسے الفاظ کہے جو آپ نے دوسری جگہ سنے تھے اور دعا کے لیے سنے تھے، تو آپ سمجھیں کہ وہ وہاں پہ بد دعا ہے۔
تو اس طرح جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ خلیق کا جو معنی ہے وہ مختلف لہجوں میں مختلف معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. کہیں کہیں جا کے آپ کو اس کا معنی دعا میں ملتا ہے اور کہیں کہیں جا کے آپ کو بد دعا میں ملتا ہے. تو یہاں پر عاشت ایدک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو زندہ رکھے، یعنی تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھیں، آپ کے ہاتھ سلامت ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں دم ہمیشہ رکھے کہ تمہارے ہاتھ جو ہے نا بہت اچھے ہیں، یا مطلب آپ نے بہت اچھا کام کر کے دیا وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو سمجھتے ہیں. عاشت ایدک. اب یہاں پہ عاشت جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ جو انسان کے اعضاء ہوتے ہیں، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، جو 2 چیزیں ہیں، تو ان کو مؤنث کے صیغے پہ لایا جاتا ہے، وہ مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ید میں جو ہے مؤنث کی کوئی بھی علامت اس میں نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا ید، تو اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن چونکہ عربی ہے تو عربی میں اعضاء جو 2 ہیں، جوڑے ہیں، ان کو مؤنث کے نام سے جانا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں تو مؤنث کے ساتھ آتے ہیں. تو اس لیے ہم کہیں گے عاشت ایدک، ہم یہ نہیں کہیں گے عاش ایدک، ہم کہیں گے عاشت ایدک. قد خبرتک بہ، یہ فصیحہ سے لیا گیا ہے. قد خبرتک بہ، جیسے ہم بول چال میں بولتے تو ہم کہیں گے انا خبرتک عنہ، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے، میں نے آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے. قد، تو یہ عربی میں فصیحہ میں جب ہم استعمال کرتے ہیں قد، تو یہ کسی بات کی تحقیق کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اگر فعل ماضی کی بات ہے تو تحقیق کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تحقیقاً، حقیقت کے ساتھ میں نے تو آپ کو اس بارے میں بتایا تھا. خبرتک بول چال میں بولیں گے خبرتک، اور فصیحہ میں خبرتک بہ، اس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا یا بتایا ہے. خبرتک عنہ، خبرتک بہ، یہ بھی بول سکتے ہیں. تو مختلف طریقوں سے اس کو بھی بولا جاتا ہے. تو فصیحہ میں ہم اس طرح بولتے ہیں، اور بول چال میں ہم یہ بھی بول سکتے ہیں خبرتک عنہ. ما زلت ولا ازال اشکرک. اچھا، یہ جو ما زلت ہے اور لا ازال ہے، تو اس کے جو معنی ہیں وہ بھی مختلف ہیں. فصیحہ میں آپ جائیں گے تو اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. ہم بول چال کی بات کر رہے ہیں تو بول چال میں جو ہم اس کے معنی لیتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. لیکن فصیحہ میں ہم نے نہیں جانا. فصیحہ میں اس کے بہت ہی باریک مسائل ہیں، یہ بہت ہی باریک مسئلے ہیں اور بہت ہی باریک ترجمے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو یہ ازل سے لیا گیا ہے، کسی چیز کا ازل سے. تو ابھی ہم کہتے ہیں نا ما زلت، یعنی میں نے پہلے بھی، ولا ازال، اور ابھی بھی، اشکرک، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یعنی میں آپ کے شکریہ سے پہلے بھی نہیں ہٹا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرنا میں نے فعل ماضی میں بھی نہیں چھوڑا تھا، ہمیشہ شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور لا ازال، میں ابھی بھی، یعنی جو فعل مضارع ہے، فعل مستقبل تک جو بات جاری ہے کہ ابھی بھی میں مستقل طور پر جو ہے نا کنٹینیوسلی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس کا لغوی معنی یہ ہے. تو یہ کنٹینیوسلی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پہلے بھی میں نے کنٹینیوسلی تمہارا شکریہ ادا کیا ہے اور اب بھی کنٹینیوسلی تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں. لیکن یہ جو جملہ ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے نہیں بولنا. یہ کومنٹ میں آیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا بتا رہا ہوں کہ اس کا ہم نے اس طرح استعمال نہیں کرنا. اگر ہم نے استعمال کرنا بھی ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی شکریہ جو ہے نا اس طریقے سے ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حمد اور ثنا ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے، پہلے بھی اور اب بھی اور بعد میں بھی. کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ بولیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے ہم ایسے بولیں بھی تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے. کیونکہ جو سننے والا ہے یا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ تو یہی سوچے گا نا کہ ہم جھوٹی بول رہے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے ہم تھوڑی اس کا شکریہ ادا کریں گے. وہ کہے گا 24 گھنٹے تو میرے شکریہ میں تھوڑی لگا رہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو اسی لیے کچھ الفاظ جملے ہوتے ہیں جو ہم نے لکھنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے اس پہ. تو ہم صرف شارٹ میں یہ جملہ بولیں گے دوم اشکرک، انا دوم اشکرک، میں ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جب بھی اسے ملیں یا جب بھی اس کی یاد آتی ہے آپ کو یا جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے آپ کے سامنے کسی کا اچھائی کا تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ جملہ بولتے ہیں اس میں آپ جھوٹے نہیں ہوتے. وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ مطلب مجھے دیکھتے ہیں یا میری بات سنتے ہیں یا میرے بارے میں سنتے ہیں تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دوم اشکرک، انا
دوم، اشکرک. تو مختلف طریقوں سے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ما زلت ولا ازال وغیرہ جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ بہت باریک ہوتے ہیں، اس کے معنی بھی بہت باریک ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس طرح کے الفاظ ہم نے استعمال نہیں کرنے، لیکن سیکھنا ہے. سیکھنا اسی لیے ہے، آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ زا اور لام جو ہے ما زلت، ما ازال، لا ازال، لا زلت وغیرہ وغیرہ، اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے اس چیز سے تھوڑا بچنے، جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک. تو یہاں پہ جو ہے جملہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے تو اچھا رہے گا. بول چال میں اس چیز سے تھوڑا سائڈ پہ رہنا ہے. تو بول چال میں ہم نے اس کا استعمال نہیں کرنا. اس کے معنی جو ہے نا بہت ڈیپلی ہوتے ہیں اور بہت کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. یہی بات ہے کہ کہیں پہ جا کے آپ کو اس کا معنی صحیح ملتا ہے اور کہیں جا کے کچھ لوگ اس کو غلط معنی لیتے ہیں. تو اسی لیے ہم صرف یہ کہیں گے دوم اشکرک، انا اشکرک دوم، یا اشکرک مشکور وغیرہ وغیرہ، بس اتنا ہی کہیں گے تو کافی ہوگا. استعین بک. اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب اردو میں یہ جو ہی ہے یہ الفاظوں کے بعد آیا ہے، لیکن اصل عربی میں، فصیحہ میں، قرآن میں ایاک پہلے آیا ہے. ایاک اسی لیے پہلے آیا ہے کہ صرف وہی ذات ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، یعنی تیری ہی تیری عبادت کرتے ہیں. تو ہی ہے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، تو ہی ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں. ترجمے کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ مفہوم ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے معنی کے مفاہیم میں آتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے. ایگزیکٹلی 100% جو ترجمہ ہوتا ہے ہم ان الفاظ کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں عطا فرمایا ہے یہ لفظ، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہے استعین بک، کہ میں مدد چاہتا ہوں یا مجھے مدد ملتی ہے، بک تجھ پر، یعنی تو ہی ہے، یا جب تو ہوگا یا تو ہے تو مجھے مدد ملتی ہے. تو استعانہ جو ہے فصیحہ میں اس کا معنی ہے مدد مانگنا کسی سے. مدد انسانوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے، اگر وہ زندہ ہوتے ہیں آپ کسی سے کہتے ہیں میری مدد کرو، ہیلپ کرو، تو وہ الگ ہے. کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں عربی میں. تو یہاں پہ ہم کچھ معنی ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، کہ تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھیں، ٹھیک ہے، فنسیتہا تو اسے بھول گیا، وکذالک الیوم تنسیٰ آج تو بھی بولا جائے گا. تو ہم نے تھوڑا اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. تو استعین بک اس کا لغوی معنی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیری وجہ سے، یعنی تجھ پہ بھروسہ رکھ کر مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی تجھ پر ریلائے کرتا ہوں. مدد مانگنا یعنی جب بھی مجھے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو تجھ سے ملتی ہے، تیری طرف سے ملتی ہے، مجھے تیری طرف سے مدد ملتی ہے یا تیری طرف سے مجھے مدد چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد چاہتا ہے، اذا استعنت جب تجھے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب تو مدد چاہتا ہے، فاستعن باللہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا. تو یہ حدیثوں کے مفاہیم میں ہے اور حدیثوں کے ترجموں میں ہے. تو یہاں پہ استعین بک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں دعاؤں میں. تو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد از جلد دے سکیں. تو یہ جو الفاظ تھے اور جملے تھے یہ آپ کی جو کومنٹس آتے ہیں ان کا ترجمہ تھا کچھ، ٹھیک ہے. اور میرے پاس اب بھی کچھ الفاظ اور جملے پڑے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا میرے اپنی ویڈیوز ہوتی ہیں، میرے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں.
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔